اسی دوران اس لڑکی نے ایک سوال کیا، کیا آپ صاحب خانہ کی بیگم ہیں؟ ہاں، اس کے علاوہ کوئی اور تو نظر نہیں آ رہی ہوں۔ وہ جھنک گئی مگر فطرتاً باتونی تھی، جھٹ سے دوسرا سوال پوچھ لیا، آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں؟ مجھے غصہ آ گیا، تمہیں اس سے کیا؟ تم بس اپنے کام سے کام رکھو۔ میں نے تو بس یوں ہی پوچھ لیا، آپ برا مان گئے۔ اتنے میں ہاتھ پانی لے آئی، وہ گٹا گٹ پی گئی، اس کے باوجود اس کے ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا۔ اس کو یہ توقع نہ تھی کہ اس گھر کی مالکہ اتنی بد مزاج ہوگی۔ وہ جھلجھلاتی ہوئی چلی گئی۔ میں سمجھ گئی کہ میرے پرغرور لہجے نے اس کے دل کو بہت بری طرح ٹھیس لگائی ہے۔ اس کے بعد میں نے گلاس کی دیوار سے دیکھا، تمام وقت اس کی نگاہیں صاحب خانہ پر تھی، صاحب خانہ یعنی بقا، اور اس لڑکی پر نوٹوں کی برسات ہوتی رہی، لیکن وہ خاص نظروں سے صرف میرے بقا کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں نہ جانے کون سے برقی پیغامات ہو رہے تھے، اور بقا کی نظریں بھی اسی پر ٹکی ہوئی تھی۔ اور اس ناچنے والی نے تو صاحب خانہ کو ایسی نظروں سے دیکھنا ہی ہے، کیونکہ اس کو تو ڈھیر سارے پیسے بٹورنے ہیں۔ گمان بھی نہیں تھا کہ مجھے خوش کرنے کے لیے جو محفل رکھی گئی، اس رات وہ میری زندگی کی بازی پلٹ رہی ہے۔ رات ختم ہوئی، محفل بھی ختم ہو گئی، مگر بات ختم نہ ہوئی۔ بقا اب اکثر دیر سے گھر آنے لگے۔ میں پوچھتی تو کہتے کاروباری مصروفیت کی وجہ سے دیر ہو جاتی ہے، فائلیں دیکھنی ہوتی ہیں، تبھی دیر تک آفس میں رکنا پڑتا ہے۔ تم ہر وقت مت پوچھا کرو، الجھن ہوتی ہے، کبھی کبھار کاروباری مصروفیات ہو جاتی ہیں نا۔ لیکن وہ بیوی جو اپنے شوہر کی اس قدر چہیتی ہو، کیوں نہ پوچھے؟ جبکہ شوہر کی توجہ اور اس کی محبت میں بھی کمی آنے لگی، وہ اکثر راتوں کو دیر سے گھر آنے لگے۔ اب ان کی غیر حاضریاں بڑھنے لگی، میرا دل بیٹھنے لگا۔ اب تو یہ رات رات بھر گھر نہیں آتے۔ میں پریشان ہوتی کہ آخر ایسا کون سا کاروبار ہے جو انہیں میری طرف دیکھنے بھی نہیں دے رہا۔ یہ مجھے خوش کرنے چلے تھے اور خود اپنی خفیہ خوشیوں کے تعاقب میں لگ گئے۔ بیوی کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے۔ ان کے ساتھی اکثر بتایا کرتے تھے کہ یہ صحیح راہ نہیں جا رہے۔ اکثر رات کو لڑکھڑاتے ہوئے آتے۔ اس سے پہلے بھی ایسی پارٹیوں میں شرکت کرتے تھے جہاں پیگ چلتے تھے، مگر یہ میرے منع کرنے پر ان چیزوں سے پرہیز کر لیتے تھے۔ ان کی دوست کی بیوی نے بتایا کہ تمہارا میاں ایک گائیکا پر دیوانہ ہو گیا ہے، وہی گل نایاب ہے جس کو تم نے اپنی شادی کی سالگرہ پر خوشی دوبالا کرنے بلایا تھا۔ رات کو اسی کے پاس جاتے ہیں۔ یہ رپورٹ اس خاتون کو اس کے میاں نے دی تھی، جو میرے میاں کے سب رازوں سے واقف تھے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اپنے میاں کو تھامو، وہاں خوب دولت لٹاتے ہیں۔ میں نے بقا سے پوچھا، انہوں نے بات ٹال دی۔ ان پر تو پورا بھروسہ تھا کہ وہ میرے سوا کسی کو نہیں چاہ سکتے، مگر فکر صرف دو باتوں کی تھی، ایک تو ان کی راتوں کی غیر حاضریاں اور دوسرا دولت لٹانے والی بات۔ اگر واقعی وہ گانا سننے ہی جاتے ہیں تو پھر یہ بڑے خسارے والی بات ہے، اپنی دولت ایک رقاصہ پر لٹائیں۔ میں نے پہلے ہلکا پھلکا پھر تگڑا احتجاج کیا۔ وہ نہ مانے، کہتے تھے تمہیں غلط فہمی ہے، میں گانا سننے یا رقص دیکھنے نہیں جاتا ہوں، میں کاروباری مصروفیت میں کھپ رہا ہوں، بزنس کو گھاٹے سے بچانا چاہتا ہوں۔ تم کیوں نہیں سمجھتی؟ میں لاکھ پھولی سے ہی مگر اتنا تو جان گئی تھی کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ راتوں کو دیر سے آنا اور کبھی غائب ہو جانا، یہ چیز اب میری برداشت سے باہر تھی۔ ابھی پہلے 2 راتیں غائب تھے، بہانہ کیا کہ بزنس کے سلسلے میں سفر تھا، اور پھر ایک رات غائب ہو گئے۔ گھر آئے تو میں خوب لڑی کہ کہاں سے آ رہے ہو، کپڑوں سے موتی کی مہک اور ہونٹوں پر پان کی لالی سجائے ہوئے تھے۔ پہلے تو کبھی پان نہ کھاتے تھے۔ بولے کہیں سے بھی آیا ہوں، تم کون ہوتی ہو روز روز حساب لینے والی؟ تم نے میری زندگی اجیرن کر دی ہے۔ انہوں نے پہلے کبھی اس طرح مجھے مخاطب نہیں کیا تھا۔ میں نے سخت توہین محسوس کی، رونا اور چلانا شروع کر دیا۔ وہ بھی چلانے لگے کہ چپ ہو جاؤ، جس بات کا علم نہیں اس پر شک بند کر دو، اور اب جا کر سو جا، مجھے بھی سونے دو۔ پھر بولے تم کب تک مجھ پر اپنے جال ڈالو گی؟ ایسا نہ ہو کہ ہمارا رشتہ ٹوٹ جائے۔ میں آخری بار کہتا ہوں، مجھ سے کچھ مت کہو، میں تمہارا ہوں تو بس مجھے اپنا رہنے دو۔ مجھے ان باتوں پر غصہ آیا، نفرت محسوس ہونے لگی۔ میں نے کہا ہرگز نہیں، میں تمہاری بیوی ہوں اور تمہاری یہ حرکتیں قطعی برداشت نہیں کر سکتی۔
तुम्हें या तो इस रात को छोड़ना होगा या फिर मुझे छोड़ना होगा। वो बोले, इतनी रात के झगड़ा मत बढ़ाओ, ये तुम्हारे हक में बेहतर नहीं होगा। सो जाओ और मुझे भी सोने दो, सुबह बात करेंगे। मुझे आराम कहाँ था, मैं तो तौहीन की आग में जल रही थी। मैंने कहा, आखिर वो कौन चुड़ैल है जिसने तुम्हें अपना दीवाना बना रखा है और मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल से छीन ली है। आज तो मैं पूछ कर रहूंगी। बका ने बहुत मिन्नत की कि बस अब जिद मत करो, कल बात कर लेंगे, मगर मैं अड़ी रही और कसम उठाने पर मुसलसल इसरार करती रही। तो वो जिच कर बोले, झूठी कसम उठाने से तो बेहतर है मैं तुम्हें सच बता दूं, मैं गुलनायाब का गाना सुनने जाता हूँ। गुलनायाब का नाम सुनकर मैं सुन रह गई। ये तो वही है जो हमारे घर शादी की सालगिरह पर आई थी और जिससे मैंने सीधे मुंह बात तक ना की थी। उसका हसीन चेहरा और जहरीली आंखें मेरी आंखों में फिर गई। मेरे एक ही जुमले ने उसके दिल पर ऐसा जख्म लगाया था कि उसने वहीं खड़े खड़े यह अहद किया होगा कि इस औरत के गुरूर को अपने हुस्न से शिकस्त देनी है, और उसने बका का दिल अपनी रनाइयों से जीत लिया। मैं तमाम रात रोती रही, आंसू बहाती रही, बका गहरी नींद सोते रहे। सुबह हुई, वो अभी सो रहे थे कि मैं मैके चली आई। मेरा ख्याल था जब जागेंगे तो बेहद परेशान होंगे, पछताएंगे, मेरे पीछे आएंगे। यकीन था कि मेरे बगैर नहीं रह सकते, शर्मिंदा होकर मेरे वालिदैन के पास पहुंचेंगे और मुझे मना कर ले जाएंगे। मुझे एक कोठे की हसीना के हुस्न की ताकत का अंदाज़ा नहीं था। मैं तो उनके वापस लौटने का इंतज़ार कर रही थी और वो मुझसे दूर होते जा रहे थे। मेरे आने के बाद वो पूरी तरह उस रकासा के शहर में डूब गए। गुलनायाब की माँ को बहुत सी दौलत और कोठी देकर गुलनायाब को खरीद लिया उन्होंने और एक बिकाऊ लड़की को मेरे ख्वाबगाह का मालिक बना दिया। मैं मैके में रूठी बैठी उनके मनाने और लौट के आने का इंतज़ार करती रह गई। कितने बरस बीत गए, उम्र दबे पाँव निकल गई। मैं अपने बका को हासिल करने का ख्वाब सजाए मैके की दहलीज पर मुंजमद थी। काश औरत को कोई कोठे की जीनत ना बनाए, कोई उसे खुद को फरोख्त करने पर मजबूर ना करे। रक्स और मौसीकी फ़न है तो फ़न ही रहे, ये भी बकाओ माल की तरह कोठों पर ना बिके, वरना मेरी तरह ना जाने कितनी सुहागनें अपने शोहरों और कितने ही बच्चे अपने बापों के चेहरे देखने को तरसते रह जाएंगे। हम औरतें मर्द पर कितना एतबार कर लेती हैं, पर जब ये एतबार टूटता है ना, ऐसी तकलीफ होती है कि सिर्फ औरत का घर नहीं, उसका दिल भी वीरान हो जाता है, हमेशा के लिए।